السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، ہر منگل کو اسلامی تاریخ پر تھوڑی دیر گفتگو کی جاتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر عباسی خلافت تک گفتگو آ چکی ہے، اور خاص طور سے ان میں جو مشہور واقعات ہوئے ہیں، جو اہم مسلمانوں کو فتوحات ملی ہیں، جو اہم کامیابیاں ملی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کا جو اقتدار تھا، ان کا دور تھا، وہ 132 ہجری تک تھا، لیکن پہلی ہی صدی ہجری میں کچھ اہم علاقے مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے جو عرب کی سرزمین سے باہر تھے، جن میں دو فتح کا تذکرہ خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو سندھ کی فتح جو محمد ابن قاسم کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور ایک اندلس کے علاقے کو فتح کیا گیا تھا۔ یہ زمانہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک طرف حجاج ابن یوسف ثقفی کے ذریعے سے یہ کارروائی کرائی تھی سندھ کے علاقے میں، جو اس وقت پڑوسی ملک پاکستان کی ایک پوری ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اور اس کی جو کیپٹل سٹی ہے، اس کا اہم شہر ہے، وہ کراچی ہے۔ محمد ابن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا اور اس سے فتح کیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اس سے پہلے بنو امیہ والے تذکرے میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اور سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا تھا، اسلام کے آنے کا دروازہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک تہذیبی اور تاریخی علاقہ، جہاں سے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی عروج کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو عراق کے گورنر حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا تھا، اور اس وقت کے جو اصل خلیفہ تھے وہ ولید بن عبد الملک تھے۔ اور اسی زمانے میں طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر کو اندلس کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، جسے آج ہم اسپین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑا خطہ تھا۔ اندلس یا الاندلس جب ہم کہتے ہیں، عام طور سے اندلس بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ اندلس ہے۔ یہ نارتھ افریقہ کے بالکل سامنے، یورپ کے ساؤتھ ویسٹ میں ایک جزیرہ نما تھا، ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ، آئیبیرین پیننسولا، آئیبیریا بھی اسے ہم کہہ دیتے ہیں، ابھی اسپین یا اردو میں ہسپانیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ لیکن جب اندلس کا لفظ کہا جاتا ہے تو اندلس بالکل اسپین کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اسپین اور پرتگال اور کچھ فرانس کا علاقہ ہے، یہ سب علاقے اندلس کے اندر آتے تھے۔ کسی زمانے میں آئیبیریا میں جو حکومت قائم تھی، وہ کسی درجے میں رومن امپائر سے کم نہیں تھی، بہت اہم حکومت سمجھی جاتی تھی، اور ویسٹرن ورلڈ میں جتنے ملک تھے ان میں ایک اہم ملک اندلس کو شمار کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے جب یہاں حکومت قائم کی تو ڈسپلن کے اعتبار سے، حکومت چلانے کے اعتبار سے، اور علم اور سائنس کی ترقی کے اعتبار سے پورے یورپ میں اس کو روشنی کا ایک مینار سمجھا جاتا تھا۔
اور رشک سے لوگ دیکھتے تھے یہاں اتنے بڑے بڑے فلاسفر، سائنٹسٹ، بڑے بڑے علماء، منتظمین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر دنیا کو یہ سبق دیا اور ان کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے دنیا کا نظام چلانا چاہیے اور کیسے ممالک ترقی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے تقریباً یہاں پر 781 سال حکومت کی۔ ظاہر ہے کہ اس میں جیسے ہندوستان میں اگر تمام بادشاہوں کے حکمرانی کے دور کو ملا لیا جائے تو 800 سے زیادہ بھی تقریباً 1200 سال تک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اندلس میں بھی مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، 781 سال۔ مسلمانوں نے جب موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد کے ذریعے سے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اس وقت یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی جو 5ویں صدی سے 8ویں صدی تک تقریباً 300 سال سے یہ حکومت تھی، جسے مغربی گوتھ کی حکومت یا وسی گوتھک کنگڈم کہتے ہیں۔ اس حکومت کا خاتمہ مسلمانوں نے کیا تھا جو ایک کرسچن حکومت تھی۔ اس وقت گوتھ کا جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا روڈریگو، جسے راڈرک اور عربی میں لزریق بھی کہتے ہیں، اور گوتھ کے آخری بادشاہ کے ٹائٹل کے اعتبار سے اسی بادشاہ کو جانا جاتا ہے، روڈریگو کو۔ موسیٰ ابن نصیر یہ اموی گورنر تھے، یعنی جو امیاد کیلیفیٹ ہے، خلافت بنو امیہ ہے، اس کے عرب گورنر تھے، عرب النسل تھے، اور ان کو نارتھ افریقہ اور اسپین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے آج بھی موروکو کے علاقے میں اور آس پاس کے علاقے میں امازیغی نام کی قوم بستی ہے، اور عام طور سے وہاں کے مسلمان امازیغی، جن کو بربری بھی کہتے ہیں، بربر نسل کے لوگ، جن کو بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اور افسوس کہ اردو زبان میں بربریت، اسی طرح انگریزی زبان میں بھی اس سے نکلنے والے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس کو اس قوم سے جوڑ دیا گیا، یعنی اگر ظلم کی کوئی بات کہنی ہوتی تو اس کو بربرک اور بربریت کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط پہچان ایک طرح سے عام کی گئی۔ ان میں بڑا خیر بھی تھا، اور موسیٰ ابن نصیر نے جب دیکھا کہ اندلس میں جو کرسچن گورنمنٹ ہے اور جو بربر نسل کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک عرصے سے جھگڑے جاری ہیں، تو انہوں نے امازیغ کو استعمال کیا، بربروں کو، اور انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوا تھا یہ کہ اس وقت اندلس میں ایک علاقہ تھا سبتہ، شہر کا نام ہے سبتہ، وہاں پر جو کرسچن رولر تھا اس کا نام تھا کاؤنٹ جولین، اس نے خود مسلمانوں میں سے موسیٰ ابن نصیر کو اس نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور اندلس پر حملہ کریں۔ یعنی یہ جو ان کا داخلی انتشار تھا، آپس کے جھگڑے تھے، چاہے وہ روڈریگو جو اصل بادشاہ تھا اس کے اور کاؤنٹ جولین کے درمیان ہو، یا اور دوسرے چھوٹے موٹے گورنروں کے درمیان، آپس میں بہت اختلاف تھا۔ جیسے مسلمانوں کو ہمیشہ آپسی اختلاف کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، ویسے اس زمانے میں عیسائیوں کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس وقت جو امراء ہوتے تھے، یعنی جو گورنرز ہوتے تھے، ان کی بچیاں شاہی محل میں تعلیم پاتی تھیں، رویل پیلیس کے اندر، اور جو ملکہ ہوتی تھی ان کی خادماؤں کے ساتھ، خدمتگاروں کے ساتھ گورنروں کی بچیوں کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ جولین کی بیٹی تھی فلورنڈا، وہ بادشاہ کے محل میں تھی، وہاں تعلیم پاتی تھی، لیکن اس وقت کے بادشاہ روڈریگو نے اس کے ساتھ غلط سلوک کیا، عصمت دری کی، جس کی وجہ سے اپنی بیٹی کی بے عزتی دیکھتے ہوئے کاؤنٹ جولین نے یہ طے کیا تھا کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کا خاتمہ کروں۔ یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے
کہ آپس میں ایک ایسی بات ہوئی بدتمیزی کی، بے عزتی کی، کہ اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے موسیٰ ابن نصیر سے رابطہ کیا۔ آخری مرتبہ روڈریگو سے جب ملے کونٹ جولین، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہمارے لیے اچھے باز کا انتظام کرنا، یعنی اچھے فوجی جمع کرنا کہ جن کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکیں اور جیت سکیں۔ تو اس وقت جولین نے کہا تھا کہ اس وقت اب کی بار جو میں باز بھیجوں گا وہ ایسے باز ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بھیجے گئے، اور اس کا اشارہ تھا موسیٰ ابن نصیر کی طرف۔ موسیٰ ابن نصیر سے جب کونٹ جولین نے رابطہ کیا کہ مجھے اندلس کی سرزمین پر حملہ کرنا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے خلیفہ ولید بن عبد الملک ہیں، جن کی حکومت، جن کا پایہ تخت دارالسلطنت دمشق میں تھا، ڈمسکس شام میں۔ انہوں نے ان سے اجازت لی۔ جب اجازت ملی تو سب سے پہلے موسیٰ نے چھوٹی موٹی کارروائی کی اور کچھ علاقوں کو فتح کر لیا پہلی بار میں۔ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب جو یہاں کرسچن حکومت کر رہے ہیں وہ بہت ہی بزدل ہیں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور آسانی سے ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ جو انہوں نے چڑھائی کی اور دوسری مرتبہ جو مشن لے کر وہ آگے گئے، اس میں انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام، یعنی موسیٰ ابن نصیر کے غلام تھے طارق ابن زیاد، جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ تو انہوں نے طارق ابن زیاد کو اپنے قافلے میں شامل کیا اور ان کو قائد بنایا کہ تم لیڈ کرو اور اس فوج کو لے کر آگے بڑھو۔ بڑی تعداد کو لے کر طارق ابن زیاد وہاں گئے، اور جب وہاں پہنچے، جس علاقے کو آج جبل طارق یا جبرالٹر کہا جاتا ہے، خود جولین نے پورا بحری بیڑا دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ طارق ابن زیاد جب وہاں گئے تو انہوں نے سمندر پار کرنے کے بعد جب اس سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے آگ لگا دی، جتنی کشتیاں تھیں ان کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اب اسی سرزمین پر مرنا اور جینا ہے، اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب جو بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ تو وہ طارق ابن زیاد تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کہیں آپ کو ملے گا کہ آگے سمندر نظر آ گیا تو گھوڑے انہوں نے سمندر میں بھی اتار دیے تھے، لیکن پھر کہا کہ اللہ اگر یہ سمندر نہیں ہوتا تو میں دنیا کے آخری کنارے تک نکل جاتا۔ کہیں آپ کو ملے گا کہ دجلہ اور فرات کے دریا میں انہوں نے گھوڑے اتار دیے، صحابی تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ ویسے ہی تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ یہ تھا کہ طارق ابن زیاد نے پانی کا حصہ پار کرنے کے بعد، عبور کرنے کے بعد انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی، اور اس وقت انہوں نے ایک تقریر کی تھی عربی زبان میں، جس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے جمع مردو، جنگ کے میدان سے اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے، صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عزت اور ناموس بچاؤ، دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کو شکست دے دو اور اس کو اپنی طاقت کا احساس دلاؤ، اس کی طاقت ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے کام کے لیے نہیں پکارا ہے جس سے میں خود بھاگ جاؤں، میں نے تم کو ایسی سرزمین پر لڑنے کے لیے تیار کیا ہے جہاں میں خود بھی کبھی نہیں لڑا ہوں، لیکن میں آج اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت اور حشمت تمہارے جوتوں کی خاک پر ہوگی، اور تم نے اگر یہاں کے شہ سواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین اور رسول اللہ کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں، جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی، اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ
عقل مند ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا، اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ تو یہ طارق ابن زیاد کی تقریر تھی، جس کا تھوڑا سا حصہ ہم نے پیش کیا۔ جو عربی زبان میں تقریر ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، ان میں جو گھن گرج ہے، جو طاقت اور بہادری ہے، ان کو ہم اردو ترجمے میں نہیں پیش کر سکتے۔ تو طارق ابن زیاد فوج کو لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے پورے علاقے کو فتح کیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا شہر جو فتح ہوا تھا وہ اسبیجا کا علاقہ تھا، اس کے بعد قرطبہ، مالقہ، غرناطہ، طلیطلہ اس وقت وہ جو پہلی حکومت تھی گوت کی، اس کا کیپٹل سٹی تھا۔ ان سب علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اور دونوں تقریباً سن 95 ہجری میں دمشق روانہ ہوئے، اور دمشق آ کر ولید بن عبد الملک کو انہوں نے خبر سنائی۔ بعد کے واقعات موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہم ابھی صرف بات کریں گے اندلس میں کیسے کیسے مسلمانوں کی حکومت آگے بڑھی۔ تو تقریباً 132 ہجری میں، یعنی 95 ہجری میں یہ وہاں سے واپس آئے، تقریباً 35-37 سال کے بعد جب عباسیوں نے، بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے بنو امیہ کی حکومت ختم کی، اور انہوں نے جو حکومت قائم کی وہ منصورہ میں اور اس کے بعد بغداد کا شہر بسا کر عراق میں قائم کی۔ اس وقت یہاں سے ہشام بن عبد الملک، وہ بھی بنو امیہ کے بڑے خلیفہ تھے، ان کے پوتے تھے عبد الرحمن الداخل، وہ تقریباً 138 ہجری میں بہت بچ بچا کر اندلس کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ اس درمیان جو تقریباً 40-45 سال کا پیریڈ ہے، یعنی مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا، اور اس کے بعد تقریباً 20 حکمراں مسلمانوں کے رولرز وہاں رہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انہوں نے حکومت کی، لیکن مسلمانوں کا زور قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلا حاکم کہ جس نے باضابطہ حکومت قائم کی قرطبہ کی سرزمین پر، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے جب وہاں کا سفر کیا تھا تو پوری نظم کہی ہے، اور ان کی کلیات اقبال میں وہ موجود ہے کہ کیا جلوے تھے مسلمانوں کے اور کیسی عمارتیں تھیں۔ اس وقت انہوں نے قرطبہ میں حکومت قائم کی تھی، اور ہم اس کے بعد جو حصہ اگلے ہفتے آئے گا اس میں عبد الرحمن الداخل اور ان کے بعد کے حکمرانوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ آئیبیریا کا جو یہ جزیرہ تھا، یہاں مسلمانوں نے 300-400 سال سے چلی آ رہی حکومت کو بنی امیہ کے دور میں، جبکہ عباسیوں نے ان کی حکومت ختم کر دی تھی، اس کے آخری دور میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اور تقریباً 40-45 سال کے بعد باضابطہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اور اس مشن کے یا ان تمام فتوحات کے جو اصل ہیرو ہیں وہ موسیٰ ابن نصیر ہیں، یا ان کے آزاد کردہ غلام طارق ابن زیاد ہیں، اور اس وقت کے خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک۔ اور بعد میں 45-40 سال کے بعد جنہوں نے باضابطہ حکومت قائم کی، اور یہ بھی بنو امیہ کی حکومت کہلاتی ہے جو اندلس کی سرزمین پہ اسپین میں قائم ہوئی، وہ باضابطہ حکمراں عبد الرحمن الداخل تھے، جو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پوتے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دور شروع ہوتا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے یہ حکومت کی، اور کیسے علم کی سرپرستی کی، ادب کی اور تہذیب کی سرپرستی کی، اور پورے یورپ کو انہوں نے وہ سبق دیا کہ جب یورپ ڈارک ایجز میں جا رہا تھا، اس وقت مسلمانوں نے علم کے میدان میں اہم کارنامے انجام دیے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیکچرز میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کی توفیق دے، اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔